السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ صدر محترم اور میری عزیز مائیں اور بہنیں، زبان ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو بظاہر تو انتہائی چھوٹا معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اس ایک زبان سے انسان فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور تباہی و بربادی سے بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ اسی زبان کی بدولت بکھرے ہوئے رشتے جڑ جاتے ہیں اور اسی کی سبب آباد گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ زبان کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہماری شریعت میں اس کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ زبان سے لان تان کرنے والے کے اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بربادی اور ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اتنا ہی نہیں، زبان کی حفاظت کو نجات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابی آ کر عرض کرنے لگے کہ نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں نجات کا واحد نسخہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے جو اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی ضمانت دے۔ میری پیاری بہنوں، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ زبان کی حفاظت کی جس قدر تاکید ہماری شریعت میں ہے، ہم عورتوں میں اس کے متعلق اتنی ہی زیادہ غفلت ہے۔ سب سے زیادہ زبان درازی، چغل خوری، غیبت اور الزام تراشی میں عورتوں کا نام ہی آتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے درمیان ایک واعظ میں فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ ایک عورت پوچھ بیٹھی، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تم عورتیں لعن تان میں بہت آگے ہو اور دوسری اپنے شوہروں کی ناشکری حد سے زیادہ کرتی ہو۔ میری بہنوں، آج عورتوں کی ایسی کوئی مجلس نہیں ہوتی کہ جہاں دو چار عورتیں اکٹھی ہوں، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی شکایت نہ بیان کی جائے، کسی کی عیب جوئی نہ ہو۔ یاد رکھیے میری بہنوں، اگر آپ کسی کی کوئی بھی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرتی ہیں، اگرچہ وہ برائی واقعی اس کے اندر موجود ہو، اسی کا نام غیبت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی کچھ برائیاں بیان کر دیں۔ جب کوئی کھانے کی چیز آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم تو کھا چکے۔ انہوں نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول، میں نے تو کچھ نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا؟ کیا اس کی غیبت نہیں کی؟ میری پیاری بہنوں، اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ غیبت کتنا خطرناک گناہ اور کتنی ہولناک برائی ہے۔ غیبت کے علاوہ زبان سے کی جانے والی ایک اور برائی ہے، وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ بولنا آج کل ایک عام عادت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹ کو جہنم کا راستہ دکھانے والا بتایا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
یہی وجہ تھی کہ سارا مکہ آپ کو صادق و امین کے نام سے یاد کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو جھوٹ اور دیگر برائیوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔